अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जानजेब अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत के ऊपर आज एक एतराज़ हुआ है और वो एतराज़ ये हुआ है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ अपील के तौर के ऊपर मुकदमात नहीं सुन सकती। ये एतराज़ जैसे ही वफाकी आईनी अदालत के 6 जजों के सामने उठाया गया तो ये भी महसूस किया गया कि काफ़ी अनकंफर्टेबल रहे हमारे 6 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस। ये सवाल अब बड़ा अहमियत का हामिल हो गया है कि ये खबर तो हमने रिपोर्ट की थी कि 22,000 से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मुंतकिल किए गए हैं। इनमें ICAs यानी इंट्रा कोर्ट अपीलें भी मौजूद हैं। इनमें 184(3) के माजी की प्रोसीडिंग्स भी हैं। कोई ऐसे हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें भी हैं जहाँ पे कानूनी आइनी तशरीह के सवालात हैं। तो ये बहस अगर आगे चल पड़ी तो ये मामला किस तरफ जाएगा और अपील का फोरम क्या वाकई वफाकी आइनी अदालत नहीं है। एक तो इस मौजू के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये एतराज़ जब लगा तो इसके बाद की क्या सूरत हाल हो सकती है। दूसरा, 5 जजों की पटिशन अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दी गई है जनाब। और इस केस में इमरान खान के वकील इदरीस अशरफ ने कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए और साथ ही हिदायत लेने की दरख्वास्त की, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उनकी इस इस्तदा को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। प्रोसीडिंग के दौरान एडवोकेट मुनीर मलिक साहब का भी नाम पुकारा गया और पूछा गया जी कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। तो केस उनकी हद तक जो है 5 जजों की हद तक केस खारिज कर दिया गया। तो तफसील में इस वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जस्टिस अफराद डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज आ सीनियर प्यूनी जज ट्रांसफ़र और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के इकदाम को 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आइनी बेंच ने जस्टिस अफराद डोगर के ट्रांसफ़र को दुरुस्त करार दिया था। सीनियरिटी साथ ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, ये सारे मौज़ूआत सदर मुमलिकत को भेजे गए और कहा गया जनाब कि ये आप तयन करें। सदर मुमलिकत ने कहा जी कि सीनियरिटी ट्रांसफ़र करेगी, मौसम जस्टिस अफराद डोगर ही हैं, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। आइनी बेंच के इस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें या ICAs फाइल की गई और ICA फाइल करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस भी शामिल थे, इमरान खान भी शामिल थे, कराची बार, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर बार के रियासत अली आज़ाद। तो ये सारे पटिशनर्स जो थे जिन्होंने ICA में इस फैसले को चैलेंज किया था, उसके ऊपर अब 27वीं तरमीम के बाद ये मामला ट्रांसफ़र हुआ है वफाकी आइनी अदालत में। तो यहाँ पर आज की इसकी समाअत हुई। आज जब ये केस पुकारा गया तो कोर्ट रूम के अंदर इमरान खान के वकील इदरीस अशरफ मौजूद थे और हामिद खान साहब के मावन वकील अजमल तूर जो हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा कोई वकील जो है वो मौजूद नहीं था। तो सबसे पहले इदरीस अशरफ जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो 6 रुकनी है, इस बेंच में चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा खान, जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन, ये 6 जजेस ने प्रोसीडिंग का आगाज़ किया। तो इदरीस अशरफ जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा जी कि मैंने जो ICA फाइल की थी वो तो शॉर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट की थी। अब डिटेल रीजनिंग आने के बाद कुछ इजाफी ग्राउंड्स फाइल करने हैं तो उसके लिए हिदायत की ज़रूरत है और मेरे क्लाइंट इमरान खान जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में है। तो अदालत जो है वो रिक्वेस्ट ये है कि हिदायत लेने के लिए वक्त दे और इमरान खान से मुलाकात करवाने का ऑर्डर दे दे। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जनाब, जिस अदालत ने इमरान खान को जेल भेजा है आप उसी अदालती फोरम से रिज्यू करें, ये हमारा काम नहीं है। इदरीस अशरफ साहब ने आर्टिकल 187 जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है उसका भी हवाला दिया, उसका नाम दिया, उस आर्टिकल का नाम लिया और कहा जी कि 187 के तहत तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर दे सकती है
تو اس پہ بھی عدالت نے مطمئن یا عدالت نے اتفاق نہیں کیا یا ان کی استدعا کو نہیں مانا، اور یہ کہا جی کہ آپ کو وقت دے دیتے ہیں، آپ ہدایات لے لیں۔ ان کی حد تک کیس ایڈجن کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان خود تو ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے، ان کے معاون وکیل اجمل طور پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فریش گراؤنڈز وہ معاملہ اور اس کے لیے ہمیں کچھ اضافی وقت چاہیے، ان کو بھی وقت دے دیا گیا اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے وکیل منیر ملک آج کورٹ روم میں موجود نہیں تھے۔ کورٹ ایسوسیٹ نے باقاعدہ نام بھی پکارا اور کہا جی کہ منیر ملک صاحب ہیں، تو ادھر ادھر دیکھا گیا اور بتایا گیا جی منیر ملک نہیں ہے۔ نان پروسیکیوشن کے اوپر، عدم پیروی کے اوپر، پہلی ہی سماعت کے اوپر اس درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ میرے خیال میں ایک ہیئرنگ اور اس کا موقع دیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے وہ پٹیشن بھی 5 ججوں نے فائل کی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ یہ آئی سی اے جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سنیں آپ نہ سنیں، تو بہرحال وہ نان پروسیکیوشن پہ خارج ہوئی۔ کراچی بار کا کیس پکارا گیا اور کہا گیا جی کہ کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی ہیں، کورٹ کو بتایا گیا وہ بھی نہیں ہیں، ان کا کیس بھی نان پروسیکیوشن کے اوپر ڈسمس ہوا۔ پھر اسی طرح سے اپیل تھی ریاست علی آزاد صاحب کی، سابق اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، ان کا کیس پکارا گیا، وہ بھی موجود نہیں تھے، ان کا کیس بھی نان پروسیکیوشن عدم پیروی پہ خارج ہوا۔ اور پھر اس کے بعد عابد زبیری کا ایک کیس تھا، پٹیشن تھی، وہ بھی عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دی گئی۔ تو یوں تمام درخواستیں خارج ہوئیں۔ عمران خان کو کے وکیل کو ہدایت لینے کے لیے وقت دیا گیا، اور دوسرا وقت دیا گیا ہے جناب ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کو۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم سوال کی طرف کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا کورٹ آف اپیل کے طور کے اوپر کیسز سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو ان کے زمانے میں ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی 184(3) کی، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ جو جامعات ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر جو مستقل بنیادوں کے اوپر وائس چانسلر کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو اس پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے۔ سپریم کورٹ نے 184(3) کی پروسیڈنگ میں کارروائی آگے بڑھائی، آرڈر دیا مستقل چانسلرز، وائس چانسلرز، چاہے وہ اسلامک یونیورسٹی ہے یا دیگر یونیورسٹیاں ہیں، ان میں تعینات کیے جائیں۔ اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آئی، اور وہ 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ میں گئی۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ تو اس کیس کی سماعت میں جہاں پہ اسلامک یونیورسٹی کے وکیل نے بتایا کہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کو عبوری طور پر چیئرمین ہائر کمیشن بنایا گیا تھا، لیکن چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اس وقت یونیورسٹی میں مستقل ریکٹر تعینات نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جی کہ ریکٹر کی تعیناتی صدر پاکستان بطور چانسلر کرتے ہیں، جبکہ عدالت کو انٹر کورٹ اپیلوں کی سماعت کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ ڈسکشن میں اس وقت آیا جب ایک ملتان کی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک وکیل ہیں عبد الرحمن لودھی، وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ جناب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو سیکشن 5 ہے، اس میں یہ کہا ہوا ہے جی کہ جو 184(3) کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ سنے گا۔ تو یہ جو کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے یہ تو کورٹ آف اپیل نہیں ہے، تو اس لیے یہ ان کیسز کو سن ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے پھر مثال دی کہ 27ویں ترمیم میں آرٹیکل 184 جو ہے، 184 جو ہے، اس کو تو omit کر دیا گیا ہے، اس آئین کے اس سک کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو پروسیڈنگ ہونی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کہ درخواست کی صورت میں ہو سکتی ہیں، وہ 175(e) ہے، اور 175 کے اندر پورا چیپٹر دیا گیا ہے، اور اس پہ جب یہ کہا جی کہ ایک طرح سے متبادل کے طور کے اوپر 184 کو 175 کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، تو جسٹس علی باقر نقوی نے کہا کہ 175 میں جو ہے وہ اب سو موٹو پاور جو ہے وہ تو نہیں ہے، تو سو موٹو پاور تو بہرحال ادھر بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اسکوت نوٹس جو ہے وہ لیتی رہی ہے ماضی میں 184(3) کی پبلک انٹرسٹ کے معاملے کے اوپر، تو وہ بتایا گیا جیسے علی باقر نقوی صاحب نے کہا جی کہ وہ سو موٹو کی پاور جو ہے وہ
اب ختم ہوئی ہے. تو جو وکیل تھے اس میں عبدالرحمان لودھی, انہوں نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے آئینی جو عدالت ہے اس کو جناب یہ بات بتائی کہ مستقل وائس چانسلر کی تعیناتیوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. ہم نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جو آئینی بینچ میں فکس ہوئی. 27ویں ترمیم کے بعد اب کیس وفاقی آئینی عدالت میں فکس ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت کورٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. آرٹیکل 184(3) کی شق 3 کے تحت فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت میں منتقل ہوئی ہیں. آرٹیکل 175(e) کے تحت سپریم کورٹ میں کوئی کیس زیر التوا ہی نہیں ہے جب, تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ نہیں سن سکتی. جیسے کہ آغا نے کہا کہ آرٹیکل 184 کو 27ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا ہے. جسٹس علی بکر نقوی نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں اسکت نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے. اب عبدالرحمان لودھی ایڈوکیٹ نے کہا کہ آرٹیکل 175(e) کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت کورٹ آف اپیل نہیں ہے. جسٹس علی بکر نقوی نے سوال اٹھایا کہ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف کورٹ آف اپیل ہے یا نہیں. اس معاملے کے اوپر کیا آپ الگ سے کوئی اپیل یا پٹیشن فائل کریں گے؟ تو اس پہ عبدالرحمان لودھی ایڈوکیٹ نے یہ کہا, جو کہ سابق جج بھی رہ چکے ہیں, کہ میں ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, کہ میں اس بارے میں ایک متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کروں گا. تو یہ ایک نیا تنازعہ جو ہے وہ اعتراض کی صورت میں اٹھا ہے. اور جب یہ آبجیکشن اٹھایا گیا, جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا, تو بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کورٹ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ کافی انکمفرٹیبل کسی صورتحال ان کو دیکھنے کو ملی. تو یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر بہرحال موجود ہے کہ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل اگر نہیں ہے اور ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے, تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ جو باقی جو کیسز ٹرانسفر ہوئے ہیں 22,000 25,000 یا 26,000, ان پہ پروسیڈ کرنے سے پہلے میرے خیال میں اس نقطے کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیکھنا پڑے گا. اور کیا یہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا پہلے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ کورٹ آف اپیل کے طور کے اوپر یہ کیس سن رہی ہے, یا جو ہے وہ یہ ایک الگ عدالت ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے, جو ICA ہے, جو انٹرا کورٹ اپیل ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی سنے گی. یہی آرگیومنٹ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی پٹیشن میں بھی دیکھنے کو ملا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے, جو ججز ٹرانسفر والا, اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے یہ سپریم کورٹ کا بینچ ہی سنے. تو یہ وہ کوشچن ہے جو بہرحال ایک بہت اہم سوال ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ کورٹ آف اپیل ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف یا نہیں ہے. تو اسی معاملے کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالرحمان لودھی ایڈوکیٹ اگر الگ سے کوئی CMA فائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر پروسیڈنگ کس طرح سے آگے بڑھائی جاتی ہے اور یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے کہ کیا اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف بڑھے گا. یہ خاصا اہمیت کا حامل معاملہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.